اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 27 کا چوتھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ سبق ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آج ہم اس کا صفحہ نمبر 145 سے 148 تک کا سبق پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 22۔ حدیث نمبر 22 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ میں میرے پاس تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سوکھی روٹی اور سرکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو۔ فائدہ: یہ قصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جس کو بہیقی نے تخریج کیا ہے زیادہ مفصل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ فتح مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو بھی رکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی روٹی ہے جس کو پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لے آؤ۔ وہ لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے اور پانی میں بھگو کر نمک ملایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کچھ سالن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سرکہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا اور اس پر ڈال کر نوش فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں۔ اللہ اکبر! کیا سادہ زندگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی! کاش حق تعالی شانہ اپنے لطف اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہم لوگوں کو بھی اس سادگی کا اتباع نصیب فرمائے۔ حق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کھانا پینا صرف اضطرار اور مجبوری ہی کا درجہ رکھتا تھا۔ ضرورت کے وقت جو میسر ہوا، جیسا موجود ہوا، نوش فرما لیا۔ کہ کھانا زندگی کی ضرورت سے تھا، نہ یہ کہ ہم لوگوں کی طرح سے زندگی کھانے پینے کی ضرورت ہے، جس میں اصل مقصد پیٹ کا پالنا بن جائے اور دینی مشاغل مد زائد میں شمار ہو جائیں۔ وہاں مقصد زندگی دین کی اشاعت اور اس کو سرسبز کرنا تھا، اور یہ ضروریات بشریہ مجبوری کے درجہ میں پوری کر لی جاتی تھیں۔ نیز حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاں بے تکلفی ہو، تعلقات وسیع ہوں، سوال میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 23۔ حدیث نمبر 23 کا ترجمہ کا مفہوم یہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ فائدہ: اس حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر بھی ثابت ہوتی ہے اور ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر بھی نکلتی ہے۔ ثرید شوربے میں بھگوئے ہوئے ٹکڑوں کو کہتے ہیں، جن میں علاوہ لذت و قوت کے سہولت اور سرعت ہضم، جلدی تیار ہو جانا وغیرہ وغیرہ منافع ہیں۔ عرب میں اس کا دستور تھا اور سب کھانوں میں افضل شمار ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں بہت سی روایات آئی ہیں۔ اس روایت میں علماء کا اختلاف ہے، عورتوں سے مراد سب عورتیں ہیں یا کچھ مستثنیٰ ہیں۔ اسی بنا پر اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ہے یا نہیں۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت بتائی ہے اور کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا قائل ہے، کوئی حضرت خدیجہ کی افضلیت عن الکل کی طرف مائل ہے، لیکن بندہ کے نزدیک ان میں سے ہر ایک کسی خاص فضیلت کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقاہت اور محبوبیت کے ساتھ اس امر میں بڑھی ہوئی ہیں کہ وہی ان کے لباس میں نازل ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بیوی، پہلی مومنہ وغیرہ وغیرہ بہت سے امور کی بنا پر افضل ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ اور جنت کی سردار وغیرہ وغیرہ امور کے باعث سب سے افضل ہیں۔ حدیث نمبر 24۔
حدیث نمبر 24 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ فائدہ: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ان روایات کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثرید پسند تھا، چنانچہ مختلف روایات سے اس کے نوش فرمانے کا معمول معلوم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 25۔ حدیث نمبر 25 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ پنیر کا ٹکڑا نوش فرما کر وضو فرماتے دیکھا، اور پھر ایک دفعہ دیکھا کہ بکری کا شانہ نوش فرمایا اور وضو نہیں فرمایا۔ فائدہ: ابتدائے اسلام میں آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کے ٹکڑے سے جس زمانہ میں وضو فرمایا ہو وہ زمانہ آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے وضو ٹوٹ جانے کا زمانہ ہو، یا کسی اور وجہ سے وضو فرمایا ہو، مثلاً وضو بر وضو کا ارادہ فرمایا ہو، یا پہلا وضو کسی اور وجہ سے جاتا رہا ہو۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز بیان سے یہی مقصد معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو کرتے تھے، اسی لیے پنیر کے نوش فرمانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، بعد میں یہ حکم باقی نہیں رہا، اسی لیے بکری کا گوشت نوش فرما کر وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 26۔ حدیث نمبر 26 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ کھجور اور ستو سے فرمایا تھا۔ فائدہ: حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہیں۔ محرم 7 ہجری میں جنگ خیبر میں باندی بن کر آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا اور سفر ہی میں ان کا ولیمہ ہوا۔ ولیمہ میں کیا چیز تھی؟ اس میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ بعض میں حیث جو ایک قسم کا حلوہ ہے اس کا ولیمہ وارد ہوا ہے، بعض میں پنیر بھی آیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ چونکہ سفر کا موقع تھا اس لیے ناشتہ وغیرہ میں جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خاص مخلصین صحابہ کے پاس موجود تھا سب ولیمہ میں شریک کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 27۔ حدیث نمبر 27 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ امام حسن اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا اور اس کو رغبت سے نوش فرماتے تھے وہ ہمیں پکا کر کھلاؤ۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پیارے بچوں، اب وہ کھانا پسند نہیں آئے گا، وہ تنگی ہی میں پسند ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ضرور پسند آئے گا۔ وہ اٹھیں اور تھوڑے جو لے کر اسے پیسا اور ہانڈی میں ڈالے اور اس پر ذرا سا زیتون کا تیل ڈالا اور کچھ مرچیں اور زیرہ وغیرہ مسالہ پیس کر ڈالا اور پکا کر رکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنا آج کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل کے سبق میں یہیں سے آگے حدیث نمبر 28 سے شروع کریں گے۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔